نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات، جناب چودھری بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ میرے بزرگ مولانا عبدالواحد سلفی صاحب کی زبان سے سن رہے تھے، ان کی خدمات کے حوالے سے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمت نہیں پڑ رہی وہ ساتھی جو میرے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے، ان میں جناب چودھری بشیر احمد صاحب سر فہرست تھے۔ 1986 کے اندر میرا اور ان کا رشتہ قائم ہوا۔ اور رشتہ قائم کرنے والے یہ میرے بڑے بھائی قاضی عبدالقدیر خاموش حفظہ اللہ، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ اس وقت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے۔ انیس سو 86 میں سفر شروع کیا، اور مرتے وقت تک الحمدللہ ایک دن کے لیے بھی میرے اور چودھری صاحب کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی ناراضگی نہیں ہوئی۔ اس جگہ کی خریداری کے سلسلے میں جب میں بیانہ دے کے واپس پلٹا تو سب سے پہلی رقم جو میرے پاس آئی تھی وہ 1,00,000 روپیہ چودھری بشیر احمد صاحب کا تھا۔ بڑی خواہش تھی جب بھی جمعے کے دن ہم اکٹھے ہوتے تو ایک ہی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارا کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں ہم ضلع بھر کے اہل حدیثوں کو جمع کر سکیں۔ اور جب میں نے اس کا افتتاح کیا تو مجھے یاد ہے یہیں جب وہ اس مجلس میں تشریف لائے تو بڑا لمبا یہیں انہوں نے سجدہ کیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ اور اب آخری دنوں میں مجھے فرما رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے میں رہائش بھی اس کے پاس لے کے آؤں، اپنی آنکھوں سے اس کو آباد اور سرسبز و شاداب ہوتے ہوئے بھی دیکھوں۔ محبت کا عالم یہ تھا، بیماری کے باوجود، کمزوری کے باوجود میں کبھی ان کے پاس سے یہ سمجھ کر کے بیمار ہیں ان کو اطلاع کیے بغیر، ساتھ لیے بغیر اگر نکل جاتا تو اس قدر ناراضگی کا اظہار کرتے
کئی دن فون پہ بات نہ کرتے، اور مجھے کہتے کہ میں اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ میں کہتا آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ آگے سے مجھے جواب دیتے تھے یزدانی صاحب میں کمزور ہو گیا ہوں، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ تم نے میرے ظاہری وجود پر نگاہ دوڑا کے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ اب آرام کریں۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اس زندگی میں آرام کر کے کیا کرنا ہے جو ساری کی ساری زندگی 70 60 80 سال تک محدود ہے۔ میں تو اس زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کہاں سے لاؤں ایسے وفادار اور دیندار، دین سے محبت کرنے والے اپنے ساتھی ڈھونڈ کے؟ اور یہی حال تھا میرے بھائی مولانا محمد یحییٰ والا صاحب کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہی حال تھا میرے بھائی حاجی محمد ارشد جاوید صاحب کا۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے۔ حضرت سلفی صاحب فرما رہے تھے میرا بھی تھوڑا بہت حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت نہیں، میرے یہ رفقا، میرے یہ ساتھی، میری یہ پوری ٹیم، میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم مجھ سے بھی زیادہ ان کا حصہ ہے، اور ان کے خلوص کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ اور ابھی پروگرام بنا رہے تھے ہم، میرے بھائی ہیں حاجی جمیل صاحب، انہوں نے یہ ٹاؤن کے اندر مکان بنایا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے چوری صاحب میری حاجی صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں اس کمرے میں آ جاؤں گا، 5 نمازیں مرکز میں ادا کیا کروں گا، جب تک زندہ ہوں میں مرکز کی نگرانی کروں گا۔ کہاں سے لائیں گے ایسے مخلص لوگ ڈھونڈ کے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا دار ہو کے اتنا نیک اور متقی شخص میں نے نہیں دیکھا، دنیا دار ہونے کے باوجود۔ جب بھی ہم سفر کرتے تھے اکٹھے تو حساب و کتاب کے معاملے میں ایک ہی بات کرتے تھے، یزدانی صاحب اس معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ مرکز کی ایک ایک پائی کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہاں ابھی تشریف لائے ہیں، کہاں ہیں ماسٹر محمد شفیع صاحب؟ آگے آؤ جی، تشریف اکیلے آؤ۔
اور یہ بھی ہمارے ساتھ جب چلتے تھے نا تو رستے میں یہی ان کا مشورہ ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب ہم نے حساب کتاب پہ کمپرومائز نہیں کرنا. میں ان کے کیا تذکرے کروں. موٹر سائیکل کے اوپر سارے ضلع میں سفر کرتے تھے. اس وقت جمعیت اہل حدیث تھی اور مرکزی جمعیت تھی. ایک طرف حضرت سلفی صاحب تھے, ایک طرف جناب چودھری بشیر احمد صاحب, جناب محمد شفیع صابر صاحب اور میں. قاضی صاحب کی ہدایات کے مطابق ضلع بھر میں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے صبح و شام محنت میں مشغول و مصروف رہتے تھے. اتنا اچھا کاروبار تھا, اتنا اچھا کاروبار تھا کہ کاروبار بھول گئے, کاروبار ختم ہو گیا, لیکن دین کا جذبہ ختم نہیں ہوا. کچھ عرصہ کے لیے درمیان سے امریکہ چلے گئے. امریکہ سے فون پر کوئی نیا فتنہ جنم لیتا تو فوراً کہتے اس پہ سٹینڈ لیں, جلوس نکالیں, میدان میں آئیں, اس پہ آواز بلند کریں. اندازہ کریں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہر 8-10 دن کے بعد جب بھی بات ہوتی, جب بھی کوئی نیا فتنہ جنم لیتا تو یہی باتیں کرتے تھے. کیسے بھولیں گے انہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مولانا محمد یحییٰ والا صاحب اور چودھری بشیر صاحب کی یہ ایک نیکی جو مرکز کی صورت میں نظر آ رہی ہے, اللہ کے فضل سے یہی نجات کے لیے کافی ہے. یہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب قیامت تک انہیں ملتا رہے گا. آپ سے گزارش کروں گا خلوص دل سے ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کے درجات بلند فرما دے, اللہ ان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے.